اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِینِین موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے۔ تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے، ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اللہ اکبر، 4 قسمیں اٹھائی گئی۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں 4 قسمیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا، لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے
तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस, फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है।